السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے جڑاوالا میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر نے ملک میں پیش کی حفظان صحت کے فروغ پر زیادہ توجہ پر زور دیا ہے۔ فرانس سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اقوام متحدہ کے بچوں کے عالمی فنڈ کی انسانی سرگرمیوں کی حمایت کے لیے $30 لاکھ سے زائد فراہم کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیری عوام کی اندھادھند گرفتاریوں اور ہراسگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا میں متحارب عسکری گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ممتاز گلوکار اور قوال نصرت فتح علی خان کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل سری لنکا روانہ ہوگی۔ آج سڈنی میں فیفا ویمن ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ سعودی عرب کے سفیر نے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بدستور فعال رہے گی اور بیرون ملک خصوصاً سعودی عرب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی بنیاد رکھے گی۔ انہوں نے توانائی اور بنیادی ڈھانچے، IT اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کو اجاگر کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے مسلسل تعاون پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کا ذکر کیا اور سعودی حکومت سے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی۔ نگران وزیر اعظم نے سعودی قیادت کے وژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان پر بھروسہ اور قابل اعتماد شراکت دار کی حیثیت سے اعتماد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان برادرانہ تعلقات کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جو خصوصی طور پر باہمی اعتماد، مشترکہ مفاد، دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی تعاون پر مبنی ہیں۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم الذهبی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ سفیر نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کی جانب سے مبارکباد اور خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مختلف خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات تاریخی اور دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور پاکستان کی معاشی اور مالیاتی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔
انوار الحق کاکڑ نے رواں سال کے آخر میں COP28 سمٹ کی میزبانی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی مسلسل مدد کی خواہش ظاہر کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ جڑاوالا میں قانون کی خلاف ورزی کرنے اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جڑاوالا میں توہین مذہب کے الزامات پر گرجا گھر پر حملہ اور مسیحیوں کو جلانے کے واقعے کو اجاگر کرنے والے بشپ آزاد مارشل کی جانب سے ایک ٹویٹ کے جامع انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے کہا گیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ نگران وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومت پاکستان برابری کی بنیاد پر شہریوں کے شانہ بشانہ ہے۔ ادھر آج جڑاوالا میں پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے جرم میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف SHO جڑاوالا کی شکایت پر پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295B اور 295C کے تحت مقدمہ درج کیا اور انسپکٹر منصور صادق نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر میر سرفراز چاکر ڈوم کی آغا شکیل دورانی اور سابق سینیٹر سیف مقصی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے نگران وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ آج اسلام آباد میں میڈ ہیلتھ کے بارے میں نمائش اور سربراہ اجلاس 2023 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر نہ صرف کم لاگت ہوتی ہیں بلکہ متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کے بوجھ کو بھی کم کرتی ہیں۔ صدر نے کہا کہ افریقہ ایک بڑی منڈی ہے اور وہاں ہماری ادویات کی برآمدات کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے دوا سازی کی صنعت میں بڑے پیمانے پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے الوداعی ملاقات کی۔ صدر نے انہیں 31ویں سیکرٹری خارجہ کی حیثیت سے اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے پوری کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے سیکرٹری کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور خارج محاذ پر خدمات کو بھی سراہا۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان پر اثرات مرتب کیے ہیں اور اس آنے والی تباہی کو روکنے کے لیے عادات و اطوار میں تبدیلی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وہ آج اسلام آباد کے پاک چین فرینڈشپ سینٹر میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن 2023 کے عنوان سے ہونے والی پاکستان کی پہلی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تباہی کے خطرے میں کمی لانے کے اقدامات پہ یونیورسٹیوں کو شامل کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے ہمیشہ سے بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید تکنیکی اور ٹھوس اقدامات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان میں مجموعی نجی تنظیموں کے کردار کو تسلیم کیا اور موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والوں کی امداد کے غیر مشروط عزم پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ فرانس نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یونیسیف کے انسانی امداد کے پروگرام میں معاونت کے لیے $30 لاکھ سے زائد مختص کیے ہیں۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولس گلے نے ایک بیان میں کہا کہ اس ضروری فنڈنگ سے سندھ کے انتہائی متاثرہ علاقوں میں صحت عامہ اور ٹیکہ جات کی خدمات بہتر ہوں گی اور 19 لاکھ خواتین اور بچے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ خصوصی طور پر گزشتہ سال آنے والے سیلابوں سے شدید متاثر ہوا۔
ادھر یونیسیف کے پاکستان میں نمائندے عبداللہ فاضل نے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مونسون کی آمد پر خواتین اور بچوں کے لیے صحت کے حوالے سے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملیریا، ڈینگی اور ہیضے جیسی بیماریوں کا پھیلاؤ تشویش کا باعث ہے۔ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں صارفین کو رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موبائل رجسٹریشن وہیکل سینٹرز قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نوعیت کی پہلی سہولت رواں ماہ کراچی میں شروع کی جا چکی ہے۔ موبائل رجسٹریشن وہیکل سینٹر سندھ اور بلوچستان کے 25 اضلاع میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کے کونسل جنرل امیر اوسپی نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے امیر اوسپی کی کونسل جنرل کے حصے سے خدمات کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی سرمایہ کاری پالیسی کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع ہیں اور ترکی کے سرمایہ کار ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں شاہدرہ فلائی اوور اور امامیہ کالونی منصوبوں کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ان منصوبوں پر جاری ترقیاتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ سپریم کورٹ نے آج لاہور کے حلقہ NA 131 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے کہا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد درخواست غیر مؤثر ہوگی۔ ادھر عدالت عظمیٰ نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے حوالے سے مقدمات کی سماعت جمعے کو مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر مقدمے کی سماعت کرے گا۔ عدالت عظمیٰ نے اب تک مقدمے کی کل 47 سماعتیں کی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اپنی سزا کے خلاف اپیل منگل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر پر مشتمل بینچ مقدمے کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے ٹرائل عدالت سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کیا تھا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے تھے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے PTI کے سربراہ کو اس مقدمے میں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تمام سرکاری ملازمین پر سوشل میڈیا پر حکومتی امور سے متعلق معلومات شیئر کرنے یا زیر بحث لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ اسٹیبلشمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق متعلقہ اہلکار انتظامی سیکرٹری متعلقہ محکمے کے سربراہ یا کمیشن سے پیش کی منظوری لے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ امریکہ تنازع کشمیر کے حل میں مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازع کشمیر سمیت تمام دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات چاہتا ہے۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بھارت کے یوم آزادی سے پہلے اور بعد میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے میں وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کی اندھا دھند گرفتاریوں اور مسلسل ہراساں کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ 15 اگست کو کامیابی کے ساتھ یوم سیاہ منا کر جموں و کشمیر کے بہادر عوام نے ان کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے 10 لاکھ بھارتی قابض فوجیوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ مسرت عالم بٹ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے آزاد جموں و کشمیر
کشمیر کے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی ہائی کورٹ نے 5 کشمیریوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت غیر قانونی نظر بندی کالا دم قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر بھارت کے یوم آزادی پر دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں بھارت کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ کشمیری تارکین وطن اور ان کے ہمدرد لندن میں بھارتی ہائی کمیشن برمنگھم میں بھارتی قونصل خانے اور کوپن ہیگن اور پیرس میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر جمع ہوئے اور عالمی برادری کو یاد دلایا کہ کشمیری بھارتی ریاست کی 9 آبادیاتی حکمرانی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس موقع پر ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے ممبر رجیت سنگھ سمیت مقررین نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی قانون کی ڈٹائی سے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے قوموں کا حق خود ارادیت دبا رکھا ہے اور ان کی نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کشمیری رہنما فہیم کیانی اور مرزا آصف جران نے کہا کہ بھارت جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کر کے عالمی برادری کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں، علماء، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو ان کے سیاسی نظریات کی بنا پر مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ سکھس فار جسٹس نے برطانیہ میں سکھ خالصتان کارکنوں کے خلاف بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن کے رد عمل میں اسکاٹ لینڈ میں خالصتان ریفرنڈم کے ووٹ کے لیے 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع کیے ہیں۔ یہ اعلان ایس ایف جے کی طرف سے سکھ سینٹر ٹام ٹاگڈنٹ کے دورہ بھارت اور برطانوی حکومت کی طرف سے خالصتان کی حامی سرگرمیوں کو دبانے کی کوششوں میں اضافے کے 3 دن کے دوران کیا گیا۔ ایس ایف جے کے جنرل کونسل گروپاٹوانٹ سنگھ پنول نے کہا کہ خالصتان ریفرنڈم نے بھارت میں زلزلے کی صورتحال پیدا کر دی ہے جو کہ ایک دھماکے سے کم نہیں اور ملک کی حتمی تقسیم ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی قوانین کے مطابق سکھوں کو تقریر اور اظہار کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری رشی سناک کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں ہندوستانی سفارت خانے خاص طور پر گاندھی کے مجسمے پر خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ایس ایف جے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ 15 اگست سکھوں کے لیے آزادی کا نہیں بلکہ یہ ظالم اور سکھوں کے قتل عام کے دن کی علامت ہے۔ لیبیا کے شہر طرابلس میں متعارب عسکری گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ شدید جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب اسپیشل ڈیٹرنس فورس کے ملیشیا کے اہلکاروں نے ایک ہوائی اڈے پر 444 بریگیڈ کے ایک سینئر کمانڈر کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کی طرف سے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر پابندیوں کو اجاگر کرتے ہوئے افغانستان میں تبدیلی کی مسلسل وکالت کرتی رہے۔ اقوام متحدہ کے صنفی مساوات کے بارے میں ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے طالبان پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات پر نظر ثانی کریں اور افغانستان کے حال اور مستقبل پر اس کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔ عراق کے صوبے کرکک میں داعش کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے میں کم سے کم 3 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراقی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے مطابق جنگی طیاروں نے وادی السے میں فضائی حملہ کیا۔ نائجیر کے علاقے کوٹونگو کے قریب مشتبہ دہشت گردوں کے گھات لگا کر حملے میں کم از کم 17 فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نپٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ بھارت نے پونگ ڈیم سے 1,41,000 کیوسک اور بھاکرا ڈیم سے 83,703 کیوسک پانی دریائے ستلج میں چھوڑ دیا ہے۔ پی ٹی ایم اے کے ترجمان نے جاری کیے گئے ایک الرٹ میں کہا ہے کہ ہر ایک پتن سے 1,25,000 کیوسک پانی پاکستانی علاقے میں داخل ہوگا اور دریائے ستلج میں اگلے 24 گھنٹوں میں گنڈاسی کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کل سری لنکا روانہ ہوگی۔ 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز شیڈول کے تحت سری لنکا میں ہوگی۔ او ڈی آئی سیریز کا پہلا میچ اس ماہ کی 22 تاریخ کو ہیمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈمن نے کہا ہے کہ ٹیم افغانستان کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں
جارحانہ سوچ اختیار کرے گی۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ میں تبدیلی آ رہی ہے تو ہم نے اس کے تحت منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے جارحانہ کھیل کی ایک جھلک ہم نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں دیکھ چکے ہیں اور ہم اسی انداز میں کھیل کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر بین سٹوکس نے ایک روزہ بین الاقوامی فارمیٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ بائیں بازو کے بلے باز نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ سیریز کے لیے اسکواڈ میں شامل تھے۔ بائیں بازو کے فاسٹ بالر وہاب ریاض نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنے آفیشیل ایکس پر، جسے پہلے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہا جاتا تھا، ایک پوسٹ میں بتایا۔ وہاب ریاض نے کہا کہ انہوں نے ایک شاندار سفر کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی ثنا بہادر اور پاک فضائیہ کے وقار محبوب نے قمر زمان اسکواش کمپلیکس پشاور میں کھیلی گئی خواتین اور مردوں کی انڈیپینڈنس ڈے اسکواش چیمپئن شپ کی ٹرافیاں جیت لی ہیں۔ خواتین کے فائنل میں ثنا بہادر نے کے پی کی نمرا عقیل کے خلاف 3-1 سے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور اسکور یہ رہا 11-7، 11-3، 5-11 اور 11-6۔ مردوں کے فائنل میں پی ایف کے وقار محبوب نے اسٹیٹ سیٹس میں آرمی کے صدام الحق کو شکست دی۔ اسکور یہ رہا 13-11، 11-4 اور 11-5۔ خواتین کے فیفا عالمی کپ 2023 کا فائنل اتوار کو اسپین اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ سعودی عرب کے کلب الہلال نے پیرس سینٹ جرمین کے ساتھ معاہدے کے بعد برازیل کے بہترین فٹ بالر نیمار کی خدمات حاصل کر لی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ چین، انڈونیشیا، بیلجیم اور جنوب مشرقی ملکوں کی تنظیم کے تاجروں نے خوراک زراعت کی مصنوعات کی خریداری کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ بات چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کے ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان عزیز خواجہ نے خوراک و زراعت کی پہلی بین الاقوامی نمائش میں سمیڈا کے شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی۔ نمائش کا اہتمام پاکستان کے تجارت کی ترقی کے ادارے نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نمائش نے سمیڈا کو شریک ملکوں کے 15 ریگولیٹری اور ترقیاتی اداروں کے ساتھ 60 ملکوں سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے 500 بین الاقوامی اداروں سے ملاقات کا منفرد موقع فراہم کیا ہے۔ پاکستان کی رنگوں، کیمیائی مواد اور منسلک صنعتوں کی سب سے بڑی نمائش اس ماہ کی 29 تاریخ سے لاہور انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگی۔ نمائش میں امریکن ایسوسی ایشن آف ٹیکسٹائل کیمسٹس اینڈ کلرسٹس کی پاکستان شاخ کا بھی افتتاح ہوگا، جو صنعت کے لیے ایک سنگ میل ہوگا۔ ایسوسی ایشن مزید جدت، باخبر اور پائیدار مستقبل کے حصول کے لیے عالمی ٹیکسٹائل کمیونٹی کو جوڑتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 419 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 48,146 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 194 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 251 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 19 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $288.49 اور قیمت فروخت $294.82۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $366.37 اور قیمت فروخت $374.44۔ یورو قیمت خرید $315.28 اور قیمت فروخت $321.63۔ سعودی ریال قیمت خرید $76.82 اور قیمت فروخت $78.70۔ UAE درہم قیمت خرید $6.79 اور قیمت فروخت $80.29۔ جاپانی ین قیمت خرید $1.98 اور قیمت فروخت $2.02۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,91,872 رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ موسیقار، گلوکار اور قوال استاد نصرت فتح علی خان کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں ہے۔
16 اگست سن 1997 کو پاکستان کے نامور موسیقار اور گلوکار استاد نصرت فتح علی خان لندن کے ایک اسپتال میں وفات پا گئے۔ نصرت فتح علی خان کا اصل نام پرویز خان تھا اور وہ 13 اکتوبر سن 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ تاہم بعد میں ایک بزرگ کے کہنے پر ان کا نام بدل کر نصرت رکھ دیا گیا تھا۔ موسیقی سے شغف ان کو ورثے میں ملا تھا۔ ان کے آباء و اجداد نے کلاسیکی موسیقی اور بالخصوص قوالی کے حوالے سے بڑا نام کمایا تھا اور انہیں مقبول بنانے میں ان کے والد استاد فتح علی خان نے بے پناہ کام کیا۔ نصرت فتح علی نے موسیقی کی ابتدائی تربیت اپنے والد اور اپنے تایا استاد مبارک علی خان سے حاصل کی اور اپنی پہلی باقاعدہ پرفارمنس اپنے والد کے انتقال کے بعد استاد مبارک علی خان کے ساتھ گا کر دی۔ وہ خاصے عرصے تک روایتی قوالوں کی طرح گاتے رہے، مگر پھر انہوں نے اپنی موسیقی اور گائیکی کو نئی جہت سے آشنا کیا اور پاپ اور کلاسیکی موسیقی کو یکجان کر دیا۔ نصرت فتح علی خان کی عالمی شہرت کا آغاز سن 1980 کی دہائی کے آخری حصے سے ہوا، جب پیٹر گیبریل نے ان سے مارٹن سکورسیز کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کا ساؤنڈ ٹریک تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ان کے فنی سفر کا نیا رخ تھا۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان میں اپنی موسیقی کی دھوم مچا دی۔ انہیں کئی بھارتی فلموں کی موسیقی ترتیب دینے اور ان میں گائیکی کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے، دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں دنیا بھر کے متعدد اعزازات بھی حاصل ہوئے تھے۔ نصرت فتح علی فیصل آباد میں آسودہ خاک ہیں۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ روس کی لونا 25 خلائی گاڑی چاند کے مدار میں داخل ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ لگ بھگ 50 سالوں میں روس کا یہ چاند کی جانب پہلا خلائی مشن ہے۔ روسی خلائی ادارے راس کوسموس کے مطابق یہ 1976 کے بعد روس کا چاند کی طرف پہلا پروگرام ہے۔ لینڈر پیر کے روز چاند کے جنوبی قطب میں اترے گا۔ لینڈر پر موجود کیمروں نے خلا سے زمین اور چاند کے فوٹوز بھیجے ہیں۔ میٹا کمپنی کے واٹس ایپ پلیٹ فارم نے iOS بیٹا ورژن میں ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے جسے کمیونٹی ایگزامپل کا نام دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیا واٹس ایپ فیچر صارفین کو ہدایت پر مبنی مثال دے کر کمیونٹی تشکیل دینے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کمیونٹی میں گروپس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم گوجرانوالا میں 5 ملی میٹر اور چکوال میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 23، لاہور میں 37، کراچی میں 31، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 38 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگران وزیر اعظم نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے جڑانوالا میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور صدر نے ملک میں پیشگی حفظان صحت کے فروغ پر زیادہ توجہ پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اسد مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور ترجموں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔